احمقانہ بات ہے۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت ہے۔ بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1:30 بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کیا ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے۔ فضول کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار شے، نہیں، زائد ضرورت، فضل کے میں نے کئی مرتبہ ماں نے بیان کی، فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی ہو۔ ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 جو ہے فضل ہے، وہ استحقاق اس کا نہیں ہے، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فضل ہے۔ تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، تعالی حضور نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں؟ یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے، وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں صدقہ ملتا جا رہا ہے، یہ صدقہ شمار ہو رہا ہے۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے ہیں، وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، اس پہ پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورتاً، نصیحتاً نیکی کی بات بتاؤ۔ وَنَهْيٌ عَن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پہرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ سے، تو کم سے کم دل سے نفرت رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے۔
اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وفی بضع احدکم صدقۃ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ توازن حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے. چنانچہ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا ہے، بشری تقاضا کہہ لے، حیوانی تقاضا کہہ لے، اس میں بھی اجر ہے. قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس پر سزا واجب ہوتی یا نہ ہوتی؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر، وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک فیصلہ. اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے. آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت ہے، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال رزق دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، اور تمہارے وزٹرز، زور زیارت کرنے والے جو آئیں ملنے کے لیے، ان کا بھی تم پر حق ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. اب دوسری حدیث پر آئی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے انداز میں آ رہی ہے. دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے. جیسے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے کہ جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے. ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود ہے. اقامت الدین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے ہو سکتی ہے. اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں کہ سورج طلوع ہو. آپ کے کتنے جوڑ ہیں جس